ارے مانگ کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو۔ ہمیں اور آپ کو جب کوئی انسان ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اور اللہ کا مزہ جب وہ چکھ لیتا ہے تو دنیا کی ساری چیز اس کے لیے بیکار لگنے لگتی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین تھا۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ نماز کے اندر ایسی طاقت ہے کہ نماز پڑھ کر انسان جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا اللہ اس کو ضرور دے گا، لیکن نماز تو نماز ہو۔ فرمایا وہ ایک صحابی گھر آتے ہیں اور اپنے گھر والے کو، اپنی بیوی کو پوچھا کچھ لاؤ کھانے کے لیے۔ فرمایا گھر میں لاؤ گے کھانے کے لیے تبھی تو میں بناؤں، کچھ ہے نہیں تو کہاں سے میں لاؤں گا؟ فرمایا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں۔ کہا گھر کے اندر پانی تو ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا لاؤ لوٹا میں پانی۔ کیا ایمان تھا صحابہ کا دوستو! کہا لاؤ پانی، اور پانی لایا اور وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجہ پڑھتا ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دو، ہمارے کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ اور دعا کر کے گھر آیا۔ فرمایا کچھ گھر کے اندر ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں لائے نہیں ہو تو کہاں سے رہے گا؟ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ ہو کر رہے گا۔ میرے وضو میں ہو سکتی ہے کمی ہو، میری نماز کے اندر کچھ کمی ہو۔ آج ہم اور آپ وضو کر رہے ہیں، وہ ٹیم کتنا رن بنایا، وہ کس کا وکٹ کتنا کیا، وہ ایسے بولتے ہوئے تو وضو کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں نہ تسبیح کو صحیح معلوم، الحمد شریف پڑھیں گے کیا پڑھیں گے، ذہن کہیں اور ہے۔ ایسی نماز کیا دے گا؟ ایسی نماز کیا ملے گا؟ نہ وضو ہمارے صحیح ہے، نہ نماز ہمارے صحیح ہے، نہ تسبیحات ہمارا صحیح ہے، نہ ہمارا رکوع صحیح ہے۔ ایسی نماز کوئی کام کا نہیں، بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے ایسی نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے سے بھی بدتر ہے۔ ایسی بری طرح نماز پڑھتا ہے جو کوئی انسان تو ایک کالے کپڑے کے اندر وہ لپڑ کر اس کے منہ پر مار دیتا ہے، تو کوئی کام کا نہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی ہے۔ دوبارہ وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر گھر آتا ہے، کہا کچھ آیا؟ فرمایا اب بھی کچھ نہیں آیا۔ وہ صحابی کہتا ہے ہو نہیں سکتا کہ یہ کام اللہ کے رسول نے بتایا اور پورا نہ ہو۔ پھر وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق کے بارے میں سوال کرتا ہے، یا اللہ میں بھوکا ہوں، میرے بال بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ بھی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یا اللہ کوئی انتظام کر دے۔ جب تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر گھر تشریف لاتا ہے، بیوی کو کہا کچھ ہے کیا؟ گھر کے اندر کچھ آیا؟ فرمایا ہاں گھر کے اندر آ گیا۔ فرمایا کیا آ گیا؟ فرمایا وہ کئی سالوں سے وہ چکی جو گھر کے اندر پڑا ہوا تھا وہ کونے کے اندر ہم نے پھینک دیا تھا، وہ چکی چلنے لگی، وہ چکی گھوم رہی ہے اور اس سے آٹا نکل رہا ہے۔ اے میرے نوجوان، وہ آٹا نکلتے گیا، خدا کی قسم وہ صحابی اپنے تمام گھر کے اندر برتن کو بھر لیا، پیک کر لیا۔ جب اتنا آٹا نکلا کہ ہر چیز کو اپنے گھر کے اندر جتنا سامان تھا رکھنے کا وہ تمام کے تمام کو پیک کر دیا۔ اب اس کے دل کے اندر ایک بات آئی کہ آخر یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے، چلو تو جا کر دیکھیں گے۔ وہ ہاتھ وہ چکی کے اندر ایسے ہاتھ لگایا، وہ چکی بند ہو گیا اور جب اس کو اٹھا کر دیکھتا ہے تو ایک دانہ گیہوں کا پڑا ہے، ایک دانہ گیہوں کا پڑا ہے۔ اللہ کے پاس نبی کے پاس جاتا ہے اور یہ تمام واقعہ سناتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر ایسا واقعہ پیش ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اس پہ ہاتھ نہیں لگاتا تو خدا کی قسم وہ قیامت تک وہ چکی چلتے رہتی، آٹا نکلتے رہتا، تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن تو نے اس پر ہاتھ لگا دیا اس لیے وہ بند ہو گیا۔ نماز تو ایسی پڑھنی چاہیے، نماز کو ایسی پڑھنی چاہیے۔ ہم اور آپ جمعے کا مسلمان، عید کا مسلمان، شب برات کا مسلمان،
دوستوں ذرا غور کرو ایک بات پر، اگر کسی چیز کو، کسی ہمیں اور آپ کو اگر 5 وقت ہم اور آپ کو کھانے کا ہے، اگر 5 وقت کھائیں گے تب آپ چل سکو گے، تب پھر سکو گے، اگر یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہوتا اور صرف ہم ایک دن ہفتے میں ایک دن کھاتے تو کیا ہمارے پاؤں ہاتھ کام کوئی صحیح ثابت ہوتا؟ کیا ہم اور آپ کام کر سکتے؟ کیا کوئی چیز اٹھا سکتے؟ دن میں 5 چیز کھانے کے لیے ہے اور ایک راستے میں چلنا ہے جو 1500 سال کا سفر ہو، اور ہفتے میں صرف ایک دن کھائیں گے، ایک دن کھائیں گے، اور پھر جب وہ نمبر آیا کہ یہ 1500 سال کا سفر ہے، اس میں تجھے تیز کیا کہیں، اس کو طے کرنا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو بتاؤ وہ ایک دن ہفتے میں کھانے والا وہ کیسے وہ چل پائے گا؟ ارے دوستو، اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے، ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتے ہو، وہ پلسرات کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ کبھی غور کیے ہو وہ کیسے پلسرات کا راستہ طے ہوگا؟ وہ بھی جمعے کے اندر بھی بعض لوگ ایسا ہے جو پوری نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، سلام پھیرتے ایسے بھاگتا ہے مسجدوں سے، ایسے لین لگاتا ہے جیسے کوئی اے ٹی ایم میں لین لگایا ہوا ہے۔ اے دوستو کیا ہے یہ سب؟ ہم مسلمان ہیں، یہ نماز کوئی دوسرا غیر نہیں پڑھے گا، یہ مسجد کو آباد یہ پچھلا محلہ ہی کو کرنا ہے، آپ لوگوں کو یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اگر ہم اور یہ آباد نہیں کریں گے تو کون آباد کرے گا؟ آج ہمارے اور آپ کے بال بچے مار مار کر بھی پڑھاتے ہیں، پھر بھی نمازی نہیں بن رہا ہے، کیوں؟ باپ نمازی نہیں، دادا نمازی نہیں، پردادا نمازی نہیں، تو پوتا کہاں سے نمازی ہوگا؟ کہاں سے نمازی ہوگا؟ ماں نمازی نہیں، چاچی نمازی نہیں، نانی نمازی نہیں، کوئی نمازی ہے نہیں، تو گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیسے نمازی بنے گا؟ عزیز دوست اور بزرگوں، نوجوانوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی توبہ کر دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ بہت بڑے غفور رحیم ہے، کیسے بھی توبہ گناہگار ہو، اگر صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرو گے تو اللہ ضرور توبہ قبول کرے گا۔ اور عزیز دوستو، آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہماری اور آپ کا جو نام اعمال جائے گا، یہ بیان ختم ہو جانے کے بعد یہ نہیں کہ امام صاحب گئے اور سب پیچھے نکل گیا، ہاں اگر نکل جاؤ اور خدا کی قسم کوئی گھر کا ایک کونا لے لو اور اللہ سے بات کرو، ارے اگر آپ کو کسی وکیل کی یا کوئی جج کی یا بڑے آدمی کی اگر اس سے بات کرنے کے پیش آ جائے تو کہو گے، کسی سے سفارش کرو گے کہ مجھے 5 وقت کی اس کو تنہائی میں وقت دے دو، تنہائی میں دے دو، میں اس کو تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج چلے جاؤ، مسجد کا کونا پکڑ لو، گھر کا کوئی کونا پکڑ لو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے معافی مانگو، اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے اپنے شوہر کے بارے میں ہی مانگو، اپنے بھی بارے میں مانگو، جو اولاد نافرمان ہو گیا ہے اس اولاد کے لیے مانگو، جو بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے بھی مانگو، جو رزق سے پریشان ہے وہ رزق سے لیے جا کے مانگو، اگر بیمار آدمی ہے تو بیماری کے لیے مانگو، اپنے گناہ کر لیے ہو، اپنے اوپر اتنا گناہ کر لیے ہو کہ زمین و آسمان تک آپ کا گناہ چلا گیا ہے، آج ایک آنسو بہا لو، اگر آنسو نہیں بنے رونے والی شکل بنا لو اور صدق دل سے اللہ سے توبہ کرو، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ لیکن اللہ سے معافی مانگو تبھی تو، بڑے بڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات میں معاف کیا، شب قدر میں معاف کیا، اور توبہ کبھی بھی کرو، یہ نہیں سوچو روزہ آئے گا توبہ کروں گا، شب برات آئے گا توبہ کروں گا، شب قدر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ مانگو اللہ قبول کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو توبہ آپ نے کیسے توبہ کیا؟ یہ پہلے ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت بڑے عادی تھا، لیکن نیک بن گیا، بزرگ بن گیا، تاریخوں نے اس کو بہت بڑی بڑی کتابوں میں اس کی جگہ ہے، اس کے واقعات ملتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے لوگوں نے پوچھا، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ آپ نے توبہ کیسے کیا؟ تو کیا انہوں نے جواب دیا؟ اپنے توبہ کو واقعہ انہوں نے بیان کرتا ہے دوستوں،
زیادہ وقت نہیں لوں گا، لوگوں کے آدھا لوگ سو گئے ہیں اور آدھا لوگوں کے نیند تو آ گئی آنکھ میں۔ فرمانے لگے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کو توبہ کی توفیق کیسے ہوئی؟ ادھر ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، اور دین کے کاموں سے دین کی باتوں کو سنو گے تو عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ اس کام سے سنو گے، ادھر سے نکال دو گے، بس مسجد سے باہر گیا تو ختم۔ عمل کی نیت سے بیٹھو دوستو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ شب برات کی 15ویں رات تھی، میں شراب پیا ہوا تھا، اور فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ایک باندی خریدی، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ میری چھوٹی سی بچی، معصوم بچی تھی، اس بچی سے مجھے بہت پیار تھا، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے مانوس ہو گیا۔ وہ بچی بھی مجھ سے کیا کہ ہمیشہ میرے پاس رہتی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب وہ میں کبھی شراب پیتا تھا، وہ بچی گلاس کو لے کر میرے کپڑے کے اندر ڈال دیتی تھی، لیکن وہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی، میری بیٹی تھی، میں اس کو ڈانٹنا مارنا میرے دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ اسی عرصے میں وہ بچی کی 2 سال کی عمر ہوا اور اس کی انتقال ہو گئی۔ وہ بچی کا انتقال ہو جاتی ہے، فرمایا اس کی غم نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ بچی جب انتقال ہو گئی، میری معصوم بچی جب انتقال ہو گئی، میرے دل کے اندر ایک عجیب صدمہ ظاہر تھا۔ شب برات 15ویں شعبان کا دن رات تھی، میں شراب پیا ہوا تھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا اور میں سو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سو گیا، اور سونے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گیا ہے، قیامت ہو گیا ہے، لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، میدان محشر کے اندر جا رہے ہیں، میں بھی قبر سے اٹھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی قبر سے اٹھا اور میں بھی نکل پڑا اور جانے لگا، لیکن میں کچھ ہی قدم چلا تو ایک مجھے آہٹ سنائی دی، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی چیز چل رہا ہے، اور پیچھے مڑ کے میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو منہ پھاڑا ہوا ہے اور میرے طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ اژدہا، وہ سانپ منہ کھولا ہوا اور تیزی کے ساتھ میرے پاس آ رہا ہے۔ میں اس کو دیکھا تو میں بھی بھاگنے لگا، اس اژدہا کو، اس سانپ کو دیکھ کر میں بھی بھاگنے لگا، اور میں بھی ادھر سے جا رہا ہوں، وہ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سفید پوشاک آدمی مجھے نظر آیا، اس کے بدن سے بہت خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کو سلام کیا اور میں کہا کہ بڑے میاں مجھے اس سانپ سے، یہ اژدہا سے بچاؤ۔ وہ انسان کہنے لگا، وہ ضعیف آدمی کہنے لگا، او بھائی میں کیسے بچا سکتا ہوں، میں تو ایک ضعیف ہوں، یہ سانپ بڑی قوی ہے، بڑی طاقت والا ہے، اس سے میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ تم بھاگتے رہو، چلے جاؤ، فرمایا یہ ٹیلے کے اوپر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے بچنے کی کوئی راستہ بن جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کے جدھر وہ بتایا تھا ادھر چلتے رہا، اس پہاڑ، فرمایا اس پہاڑ کے اندر میں چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے وہ سانپ بھی آ رہا ہے، اور جب میں اس پہاڑ کے اندر گیا، اوپر جب چڑھا اور نیچے جب میں جھانک کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم سامنے کھڑی ہے، وہ دہتا ہوا آگ مجھے نظر آ گیا، اور ایسا تھا کہ میں جہنم کے اندر گرنے والا تھا، میں جہنم کے اندر گرنے والا تھا کہ ایک آواز آتی ہے کہ تو پیچھے ہٹ جا، تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے، کہ تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور اس پہاڑ سے پھر میں نیچے اترا اور میں بھاگ رہا ہوں، پھر دوبارہ مجھے وہی ضعیف انسان کی شکل میں ایک آدمی ایک نظر آیا، اور پھر میں نے اس کو کہا کہ بڑے میاں میں آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ مجھے بچا لیجئے، یہ سانپ یہ اژدہا سے بچا لیجئے، یہ منہ پھاڑا ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ڈس لے گا، یہ مجھے نگل لے گا، میرے اندر خوف پیدا ہو گیا، اب مجھے کسی طرح اس سے بچا لیجئے۔ وہ ضعیف آدمی کہنے لگے میں پہلے تم سے کہا تھا کہ میں بہت قوی، وہ تو سانپ بڑی طاقت والا ہے، میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں سانپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے دوسری پہاڑ کے اندر چلے جاؤ، یہاں تمہارا بچنے کا کوئی ذریعہ بن جائے۔
اور فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑ کے اندر چلنے لگا اور اس پہاڑ کے اندر چلا تو میں کچھ فرشتوں کو دیکھا، اور وہ سانپ جب سامنے نظر آیا تو وہ فرشتے اعلان کیا کہ اگر، اور پھر فرمایا کہ وہ جو اس پہاڑ کے اندر میں گیا تو میں وہاں اس پہاڑ کے اندر کئی کھڑکیاں بنی ہوئی تھی، اور وہ کھڑکیاں کا جو ایک ایک دروازہ ہے وہ یاقوت کے ہیں، چاندی کے ہیں، سونے کے ہیں، اور ریشمی اس کے اندر پردہ لگا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کھڑکیاں کو کھولو، پردہ کو ہٹاؤ، اور اگر اس انسان کی کوئی امانت یہاں ہے تو جلدی باہر نکلو۔ یہ فرشتے کی یہ آواز کو سن کر وہاں سے کچھ چاند جیسے خوبصورت بچی نکلتی ہے اور مجھے دیکھ لیا، اور وہ سانپ بالکل میرے قریب آنے والا تھا، تو وہ بچوں نے جب وہ سانپ کو دیکھا تو وہ بچے چلانے لگے اور فرمایا کہ جلدی ساری کھڑکیاں کو کھولو، اگر اس کے پاس یہاں کوئی امانت ہے تو جلدی باہر نکلو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کیا تمہیں بتاؤں، جب ساری کی ساری کھڑکیاں کھل گئی تو 2 سال پہلے جو 2 سال کی بچی جو انتقال ہو گئی تھی وہ بچی مجھے نظر آئی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہتی ہے کہ یہ تو میرے ابو ہیں، یہ تو میرے باپ ہیں، اور وہاں سے میری بچی دوڑتی ہوئی آئی اور میرے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے وہ سانپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ سانپ کو کیا کہ بھاگ گیا اور اپنے ابا کو بٹھا لیا، اور وہ معصوم بچی گود میں بیٹھ گئی اور اپنے ابا کو داڑھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، سینے میں ہاتھ لگاتے ہوئے کہا ہے ابو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر انہیں اس بچی نے کئی بات بتایا، پھر وہ پوچھتا ہے مالک اختیار کہ بیٹی ایسا لگتا ہے کہ تو قرآن پڑھ لیا؟ فرمایا کہ ہاں ابو ہم آپ لوگوں سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر اس کے ابو نے پوچھا، مالک اختیار نے اس بچی سے پوچھا کہ میرے بیٹی یہ سانپ کیا تھا اور وہ ضعیف آدمی کیا تھا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بچی کہتی ہے کہ ابو وہ جو سانپ تھا وہ دنیا میں جو آپ نے گناہ کیا تھا وہ کالا کرتوت تھا، وہ سانپ چاہتا تھا آپ کے برے عمل، ایسا چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دے۔ فرمایا وہ ضعیف آدمی کون تھے؟ فرمایا وہ آپ نے دنیا کے اندر چھوٹے کوئی کبھی نیک عمل کیا تھا، وہ نیک عمل تھا، لیکن وہ آپ کا نیک عمل اتنا کمزور تھا کہ آپ کو بچا نہیں سکا، صرف اتنا تھا کہ آپ کو ایک راستہ بتا دیا بچنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا سننا تھا اور میری آنکھ کھل گئی، یہ خواب کے اندر دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا اسی وقت میں نے اٹھا اور اللہ کے سامنے توبہ کیا اور ولی بن گیا۔ وہ رات کون سی تھی؟ وہ شب برات کی رات تھی جو آج کی رات ہے۔ یہ رات